أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ختات. وفي لفظ آخر: لا يدخل الجنة نمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا خير دنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو حمد و ثنا کا مستحق ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی۔ یہ اسلام دین فطرت ہے، یہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل ہے، جس کو کمال کی صفت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ اور یہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ اس میں تمام قسم کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ اسلام تمام زمانوں کے لیے ہے اور تمام علاقوں کے لیے ہے۔ یہ کسی خاص علاقے کے لیے یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام ایک عالمگیر آفاقی نظام حیات ہے۔ یہ اسلام دین عدل و انصاف ہے، یہ اسلام دین الفت و محبت ہے، دین رحمت ہے، اور یہ اسلام بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے۔ یہ اسلام ایک دوسرے کے ساتھ انسانی بنیادوں پر اور دینی بنیادوں پر ہر دو طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمدردی کرنے کا پیام اور پیغام دیتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے جو دو انسانوں کے درمیان پھوٹ کی وجہ بنے، یا ایک دوسرے کو دور کرنے یا جدا کرنے یا ایک دوسرے کے خلاف نفرت کرنے کی جو چیز ہے، ان تمام چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ تو بہرحال ایسی ہی کچھ باتیں آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، جن کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین، پچھلے خطبے کے اندر میں نے سورہ نون کی کچھ آیات کو تلاوت کیا تھا، جن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، بیان کیا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ نے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی فحش یا بدتمیزی یا بے حیائی کی بات نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اخلاق کریمانہ تھے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور صفات تھی۔ تو بہرحال ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے،
ہم مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات اور صفات اور اخلاق کو پڑھیں اور ان کو جانیں اور اپنی زندگی کو ان اخلاق کی روشنی میں سنواریں۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں ہی امام کائنات محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق بیان کی، اور ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف دوسرے کچھ لوگوں کے اخلاق بھی بیان کیے۔ مسلمانوں کے اخلاق تو وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اسی صورت اور انہی آیات میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں مجنون کون ہے، کیونکہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، پاگل ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کو ان برے القاب کے مقابلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کے اخلاق تو بلند ترین ہیں، اور ان قریب میں ان کو دکھا دوں گا کہ پاگل کون ہے حقیقت میں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں؟ نعوذ باللہ، یا یہ لوگ پاگل ہیں جو آپ کو برے القاب سے پکارتے ہیں؟ ہم دکھا دیں گے، اسی دنیا میں یہ لوگ دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے کہ حقیقت میں پاگل کون ہے، مجنون کون ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، آپ کا رب ان لوگوں کے بارے میں بھی جانتا ہے جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے جو ہٹے ہوئے ہیں، جو صراط مستقیم پر نہیں ہیں، اللہ کے راستے پر جو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جو ایمان لائے ہیں، جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کو مانا ہے، جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب دونوں گروہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایک گروہ کے بارے میں ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کا کردار بہتر ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، اور اشارتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کی آپ اتباع مت کریں۔ یہ جو کفار مکہ ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو جھٹلایا، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور کہا انہوں نے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول میں جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بنانے کی کوشش کی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخالفین کی طرف سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پریشر میں ڈالا جاتا ہے، دباؤ میں ان کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی بات مان لیں، آرام سے، آسانی سے مان لیں۔
تو कुफार और मुशरिकीन ने भी ऐसा किया। उन्होंने भी दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए मीटिंग बुलाई, मीटिंग की, उन्होंने मजलिस बुलाई, उन्होंने असेंबली में वो लोग जमा हुए और उन्होंने वहाँ एक करारदाद पास की कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने में से किसी एक अच्छे इंसान को भेज देंगे और कुछ मुतालबात उनके सामने रखेंगे, कुछ तजवीज़ें हम उनके सामने रखेंगे। उनके सामने ये तजवीज़ रखी जाएगी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको बादशाहत चाहिए, अगर आप बादशाहत के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने इसको एक सियासी मसला समझा, हालांकि वो ये सियासी मसला नहीं था, ये नबूवत और रिसालत का मसला था, ये अल्लाह के पैगाम का मसला था, ये तौहीद और शिर्क का मसला था, ये हलाल और हराम का मसला था, ये जायज़ और नाजायज़ का मसला था, ये जुल्म और अदल व इंसाफ का मसला था, ये हक और बातिल का मसला था, ये कोई सियासी मसला नहीं था। लेकिन उन्होंने इसको सियासी अंदाज से समझना शुरू कर दिया। तो कहा कि हम ये तजवीज़ रखेंगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अगर आपको बादशाह बनना है तो आप हमसे कहिए, हम आपको बादशाह बना देते हैं, लेकिन ये दीन वीन की बात हमारे सामने मत रखिए, ये अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करने से आप हमें मत रोकिए, गैरुल्लाह की इबादत करने से आप हमें मत रोकिए। अगर आपको बादशाह चाहिए वो वैसे ही हम आपको दे देंगे, आप सिर्फ कहें कि मुझे ताज चाहिए, मुझे शान और शौकत चाहिए। हालांकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। दूसरी तजवीज़ ये रखी गई, अगर आपको किसी खूबसूरत औरत के साथ शादी करनी है तो बताइए, हम उस औरत के साथ आपकी शादी कर देते हैं। उन्होंने इस अंदाज से भी लिया इसको, और ये तजवीज़ भी रखी, अगर आपको माल चाहिए, आपको पैसे वाला बनना है, अमीर आदमी बनना है, तो हम आपके लिए माल जमा कर देते हैं। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों को ठुकरा दिया, इन सारी चीज़ों को, इस दबाव को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल ही नहीं किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि इन झुठलाने वालों की आप इताअत न करें, इनकी बात आप न माने। ये तो आपको कहते हैं कि अगर आपको बादशाह बनना है, हुक्मरान बनना है, तो हम आपको ये सब कुछ दे देंगे, इनकी बात आप न माने। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रेशर और दबाव को कबूल नहीं किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, दिलासा दिलाया, फरमाया कि आप इनकी इत्तिबा न करें, आपकी मदद के लिए, आपकी नुसरत के लिए, आपके पैगाम की नुसरत के लिए, अल्लाह की तरफ से आप पर जो कुरान नाजिल हुआ है उसको गालिब करने के लिए हम आपका साथ देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वाज़ेह तौर पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। फिर फरमाया वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनुन। उन्होंने ये भी तजवीज़ की, ये भी तजवीज़ रखी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें, हम भी आपके माबूद को बुरा भला नहीं कहेंगे। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी माबूद को बुरा भला नहीं कहा, उनके किसी माबूद को जिसकी वो पूजा करते थे बुरा भला नहीं कहा, बल्कि कहा ये आपका कुछ भी ना बिगाड़ सकते हैं ना बना सकते हैं। सिर्फ ये कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तुम्हारे जो माबूद हैं अल्लाह के अलावा, ये ना तुम्हें खैर अता कर सकते हैं ना शर से बचा सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसको गाली समझा, उन्होंने इसको गुस्ताखी समझा, उन्होंने इसको इहानत समझा अपने लिए, अपने माबूदों के लिए, अपनी कौम के लिए। उन्होंने इसको इस अंदाज से लिया, तो उन्होंने तजवीज़ रखी कि आप भी हमारे माबूदों के बारे में कुछ न कहें, हम भी तुम्हारे माबूद के बारे में कुछ नहीं कहेंगे।
اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو، اگلے سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں۔ 1 سال تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، دوسرے سال ہم تمہارے ساتھ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تجویز رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر یہاں پر اس آیت میں کیا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ گٹھ جوڑ ہو جائے، ایک کمپرمائز ہو جائے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو 2 سگے بھائی نہیں ہیں ان کو ہم سگے بھائی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر ان کے درمیان خونی رشتہ نہیں ہے تو ہم کیسے ان کے درمیان خونی رشتہ بنا سکتے ہیں؟ شرک ایک الگ وادی ہے اور توحید ایک دوسری وادی ہے۔ یہ الگ الگ 2 چیزیں ہیں، یہ الگ الگ 2 راہیں ہیں۔ تو بہرحال ان 2 کے درمیان کبھی بھی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ان کو ہمیشہ سے ہی ٹکراؤ ہے اور رہے گا۔ توحید اور شرک کے درمیان کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کے اندر بیان فرمائی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دو اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان غیر اللہ کی عبادت کریں، اور پھر اگلے سال یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، یہ مکر جائیں گے، یہ اپنے وعدے سے پھر جائیں گے، یہ اپنا وعدہ بھول جائیں گے۔ لہذا ان 2 کے درمیان کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ تو واضح کر دیا کہ کفر اور شرک یہ ایک نہیں ہو سکتے، حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے، اس چیز میں کمپرمائز اور سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان ہوئی کہ یہ لوگ جھٹلانے والے ہیں، قرآن کو جھٹلانے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے، شریعت کو جھٹلانے والے، نبوت اور رسالت کی تکذیب کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہو جائے، کفر اور شرک ایک ہو جائے، یہ ان کی چاہت ہے، یہ ان کی تمنا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ اس انسان کی اتباع نہ کریں، اس انسان کی بات نہ مانیں جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو۔ ان کی صفت بیان کی گئی کہ وہ بات بات پر قسم کھا جاتے ہیں، بات بات پر وہ قسم کھاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ قسمیں وہی کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، وہ اپنی بات منوانے کے لیے مجبور ہے قسمیں کھانے کے لیے۔ جو سچا ہوتا ہے اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ ایک تاریکی ہے، وہ روشن نہیں ہو سکتا، اور سچ ایک روشنی ہے، اس کو روشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ لوگ، یہ کفار اور مشرکین، یہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ہیں، ان کی بات آپ نہ مانیں، ان کی اتباع اور فرمانبرداری آپ نہ کریں۔ کل حلاف مہین، ہر وہ گرا ہوا انسان، ہر وہ گرا ہوا انسان، بے عزت انسان جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، ان کی بات آپ نہ مانیں۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا حماز مشاء بنمیم، جو عیب جوئی کرنے والا ہے، عیب جوئی کرنے والا، کسی میں عیب نکالنے والا۔ ان کی صفت بیان کی گئی کہ یہ لوگ مسلمانوں میں عیب نکالتے ہیں کہ یہ مسلمان ایسے چلتے ہیں،
یہ مسلمان سجدہ ایسے کرتے ہیں، یہ مسلمان نماز ایسے پڑھتے ہیں، تو عیب نکال رہے ہیں یہ مسلمانوں میں۔ ہمازن اور ہمز کا معنی اشارہ بھی ہوتا ہے، چاہے آنکھ سے اشارہ کیا جائے، ہاتھ سے اشارہ کیا جائے، زبان سے اشارہ کیا جائے، تو ہماز کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ دیکھو فلاں مسلمان یہاں سے جا رہا ہے، یہ دیکھو اس کے اندر یہ چیز ہے۔ یا اگر ہاتھ سے اشارہ نہ کر سکے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، نظر سے اشارہ کرتے ہیں کہ جا رہا ہے یہاں سے یا آ رہا ہے فلانی۔ تو ایسے لوگوں کی آپ اتباع نہ کریں، ایسے لوگوں کی بات آپ نہ مانیں۔ اور کیا ہے ان کی صفت؟ فرمایا مشائن بنمیم، کہ یہ لوگ چگلی کو ادھر ادھر لے جانے والے ہیں، یہ لوگ چگلیوں کو، باتوں کو سن کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والے ہیں۔ میرا زیادہ تر زور اسی نقطے پر ہوگا، چگلی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آج اگر معاشرے کے اندر گھر میں فساد ہے، میاں بیوی کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، دو ہمسایوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان، دو بستیوں کے درمیان، اس کی بنیادی وجہ یہی چگلی ہے، یہی چگلی ہے اس کی وجہ۔ فساد اور خرابی، لڑائی اور جھگڑا اور مار پیٹ، خون خرابہ، یہ ساری وجہ یہ چگلی ہے اس کے پیچھے۔ یہ چگلی ایسی خطرناک چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چگلی سے ہمیں منع کیا ہے، اور یہ ان کی صفت بیان کی گئی، منافقین کی صفت بیان کی گئی کہ یہ لوگ چگلیاں یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، وہاں کی بات یہاں لاتے ہیں، اور دو کو لڑانے کی یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ دو قومیں ہوں، دو خاندان ہوں، ان کے درمیان ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اندر لڑائی پیدا ہو جائے اور ہمارا فائدہ نکلے، ہمارا فائدہ نکل آئے۔ مختلف مقاصد لوگوں کے ہوتے ہیں، کسی کو پیسہ کمانا ہے تو وہ اسی چیز کو بنیاد بناتا ہے، دو کو لڑاتا ہے، بیچ میں گھس جاتا ہے اور دونوں طرف سے وہ پیسے ایٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ان کی صفت یہ ہے مشائن بنمیم، یہ چگلیوں کو ادھر ادھر لے جانے والے لوگ ہیں۔ چگلی سنی، بات سنی، ہضم ہی نہیں ہوئی جب تک نہ دوسرے کے پاس پہنچ گیا اور اس کو سنائی، اور اس سے بات اگلوائی، اس سے بات نکالی، تب تک ہضم ہی نہیں ہوئی، دوسرے کے پاس پہنچ گیا، اس کو بھی سنا دی۔ خدا را اللہ کے لیے ہمیں اس روش سے باز آ جانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اس روش سے باز آ جانا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا مناع للخیر معتد نصیب، خیر کو منع کرنے والا، خیر سے روکنے والا ہے یہ انسان۔ خیر مال و دولت کو بھی کہا گیا ہے، اور خیر باقی جو بھی خیر اور بھلائی اور اچھائی ہے اس کو بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کی صفت یہ ہے، اس کی صفت، اس کی عادت، اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ خیر سے روکتا ہے، خود بھی خیر کرتا نہیں ہے، دوسروں کو بھی خیر سے روکتا ہے، چاہے کوئی بھی خیر ہو۔ معتد نسیم، اور پھر وہ حد سے تجاوز کرنے والا بھی ہے، قانون اور شریعت کو نہ ماننے والا، وہ مانتا ہی نہیں ہے کسی چیز کو وہ خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے۔ معتد نسیم، اور وہ پھر گنہگار بھی ہے۔ اتنی ساری برائیاں ہونے کے بعد وہ گنہگار ہے، حقیقت ہے وہ گنہگار ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں چگلی بھی ہے، اس میں خیر روکنا یہ صفت بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو گنہگار ہے وہ انسان۔ یہ ان لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے روڑے اٹکا رہے تھے، ان کی صفات یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پھر فرمایا
उतुल्लिन बअद ज़ालिका ज़नीम। इतनी खसलतें, इतनी बुरी चीज़ें होने के बाद वो बदमिजाज भी है, उसका मिजाज इतना ज़्यादा बद है, इतना ज़्यादा बुरा है कि उसका हम कुछ कह ही नहीं सकते। बदमिजाज भी है, तुंद मिजाज है, सख्त गो है या सख्त रो है, वो बदमिजाज इंसान है। बाद ज़ालिका ज़नीम, इसके बाद वो बद असल भी है, बद नस्ल भी है। यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया है कि जिस इंसान के बारे में ये आयत नाजिल हुई है, जिसके बारे में भी ये आयत नाजिल हुई है, बाद में पता चला कि वो अपने आप को जिस कबीले का कहता था वो उस कबीले का था ही नहीं। इसीलिए कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़नीम, कि वो ज़नीम इंसान है, बद नस्ल है, उसकी नस्ल साबित ही नहीं है कि वो किस नस्ल का है। अल्लाह ताला ने इस अंदाज से उसका जवाब दे दिया, और अल्लाह ताला को मालूम था कि वो इंसान किस कबीले का है और वो किस कबीले का अपने आप को कह रहा था। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया उस इंसान के बारे में। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अन कान ज़ा माल व बनीन, वो क्यों कह रहा था ये चीज़ें, वो चीज़ें ये कर रहा था क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया उसको अपने आप में ये गुमान था कि मैं मालदार हूँ और मेरे पास औलाद है। अल्लाह ताला ने मुझे माल दिया है और मैं औलाद वाला हूँ, बेटे हैं मेरे पास, लिहाजा मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो जाऊँगा और आपकी दावत को रोकने की कोशिश करूँगा। उसने माल के बलबूते पर और औलाद के बलबूते पर ये सब किया, ये दुश्मनी उसने इसलिए की। और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातिरुल अव्वलीन, जब हमारे कुरान मजीद की आयतें उस पर तिलावत की जाती हैं तो वो कहता है कि ये पुराने लोगों की कहानियां हैं, ये कोई कुरान नहीं है, ये अल्लाह ताला की आयत नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह, ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है। इनकार कर बैठता है, कहता है कि ये पुराने लोगों की कहानियां हैं, पुराने लोगों की कहानियां हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, सनसिमुहु अलल खुर्तुम, उसको गुरूर है, उसको तकब्बुर है, उसको घमंड है कि मेरे पास माल है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास बहुत कुछ है, औलाद है, ताकत है, कुछ भी है, और उसकी नाक इसी वजह से ऊंची है, इसी वजह से वो अपने आप को समझ रहा है कि मेरी नाक ऊंची है, यानी मैं बड़ा इज्जतदार आदमी हूँ। तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया, सनसिमुहु अलल खुर्तुम, हम जहन्नम में उसको इसी नाक पर दागेंगे। खुर्तुम, खुर्तुम अरबी में सूंड को कहते हैं, हाथी की सूंड होती है और इंसान की नाक भी सूंड की तरह है, अगरचे इंसान की नाक उस अंदाज से नहीं है लेकिन उसी जगह में है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो समझ रहा है मेरी नाक बड़ी है सूंड की तरह, तो हम इसी सूंड पर उसको जहन्नम के अजाब में दागेंगे, जहन्नम की आग में उसी सूंड पर हम इसको दागेंगे। ये अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खड़ा हुआ है, हक को ठुकरा रहा है, हक का इनकार कर रहा है, हक की मुखालफत कर रहा है, तो हम उसको ये बदला देंगे, इस तरह से हम उसको इसकी सजा देंगे। सनसिमुहु अलल खुर्तुम। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि ये आयत अखनस बिन शुरैक के बारे में नाजिल हुई है। अखनस बिन शुरैक, और इनके बारे में इमाम ज़हबी और इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि ये पहले काफिर था, फिर मुसलमान हुआ, लेकिन फिर मुर्तद हो गया। मुसलमान बना कुछ देर के लिए, लेकिन फिर वो इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो गया। उसी के बारे में ये आयत नाजिल हुई है। और दूसरी रिवायत में आया है कि ये आयत अस्वद बिन अब्द यगूस के बारे में नाजिल हुई है, अस्वद बिन अब्द यगूस। और बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि वलीद बिन मुगीरा के बारे में ये आयत नाजिल हुई है, और कोई बईद नहीं कि इन सब के बारे में ये आयत नाजिल हुई है। और
انسانوں میں جو بھی ایسا ہوگا اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہے. جو بھی ایسا ہوگا، جس کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی، جس کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں گی، اس کے بارے میں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. اس لیے کہ تفسیر کا اصول ہے العبرۃ بعموم اللفظ لیس بخصوص السبب. آیت کسی خاص سبب کی وجہ سے نازل ہوتی ہے لیکن اس کا معنی عام ہوتا ہے سب کے لیے. آیت کے اندر جو معنی ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ معنی کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے. خاص سبب کو نہیں دیکھا جائے گا. ہاں، خاص سبب کو اس لیے دیکھا جائے گا تاکہ اس آیت کا پس منظر سمجھ میں آ جائے، معنی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ فرمایا ہمازٍ مشاء بنمیم، کہ وہ انسان، وہ چاہے کوئی بھی تھا، چند نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، چاہے ان میں سے کوئی بھی تھا یا یہ سبھی لوگ تھے کہ یہ چگلیاں لے کر ادھر ادھر چلتے تھے، چگلیوں کا کام کرتے تھے، چگلی ادھر ادھر پہنچانے کا کام کرتے تھے. اب اس چگلی کے بارے میں احادیث کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے. میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور جس کا تعلق میرے موضوع کے ساتھ ہے وہ حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر سے گزرے. فقال انہما لیعذبان، آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں. وما يعذبان فی کبیر، اور کسی بہت بڑے جرم کے بدلے میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا. کوئی بہت بڑا جرم ہماری نظر کے مطابق انہوں نے نہیں کیا ہے. اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا. جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا، پیشاب واپس اس کے بدن پر گرتا تھا یا اس کے کپڑوں پر گرتا تھا، پیشاب کی چھینٹیں. تو گویا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے. اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے قبر کا عذاب تیار کر رہا ہے. لہذا پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایسی جگہ میں پیشاب کرنا چاہیے جو نرم ہو، جہاں سے چھینٹیں واپس آ کر انسان کے کپڑے پر یا بدن پر نہ گرے. پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے. ایک تو یہ انسان. دوسرا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرے کو قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چگلیوں کو ادھر ادھر پہنچانے کا کام کرتا تھا. ایک انسان سے کوئی بات سنی اور فوراً وہی بات اس کے مد مقابل جو دوسرا انسان ہے اس کو سنا دی، تاکہ دونوں کے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو جائے، لڑائی پیدا ہو جائے، فساد اور خرابی پیدا ہو جائے اور یہ لڑیں، خون خرابہ ہو. اس وجہ سے یہ چگلیاں ادھر ادھر لے جاتا تھا قبر میں. یہی چیز اس کے لیے عذاب کا سبب بنی. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں ڈرایا ہے، اس چیز سے ہمیں خوف دلایا ہے، اس چیز سے ہمیں بچنے کی تعلیم دی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا مسلمان نہ ہو جو یہ کام کرتا ہو، چگلیاں ادھر ادھر لے جاتا ہو. باتیں انسان بہت زیادہ سنتا ہے، ان کو ہضم کرنے کا مادہ ہونا چاہیے. انسان کے پاس اتنا وسیع دل ہو کہ وہ بہت ساری باتوں کو اپنے دل میں ہی دفن کر لے. اگر وہ ایسی باتیں ہیں جن کو بیان کرنے سے معاشرے میں فساد برپا ہو سکتا ہے، ان باتوں کو دفن کرنا، ہضم کر لینا، مٹا لینا، چھپا لینا، نظر انداز کر دینا ہی بہتر اور افضل ہے، تاکہ انسان قبر میں عذاب سے بچ جائے. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں. دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. دوسری حدیث ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور، چغلی کرنے والا، یہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک نہیں یہ توبہ کر لے اس چغل خوری سے، تب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث بہت سارے محدثین نے اپنے اپنی کتابوں میں لائی ہے، اور دوسری حدیث ہے جو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو لوگوں کی باتیں اوپر پہنچاتا ہے، اور اوپر سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے جو باتیں سنتا ہے لوگوں کے درمیان، پھر اوپر تک پہنچا دیتا ہے، اوپر تک لے جاتا ہے۔ تو فرمایا اس آدمی کو سمجھانے کے لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں کہ یہ انسان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، یہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والا انسان ہے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر چلے گئے اور اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت نمام، کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو کتنی اہمیت دی، خود چل کر اس انسان کے گھر چلے گئے اور اس کو سمجھایا کہ بھائی آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ جو آپ باتیں سنتے ہیں اور ادھر ادھر پہنچا دیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت گناہ کی بات ہے، لہٰذا اس سے آپ توبہ کریں، اس سے آپ باز آ جائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی ایسا انسان ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی باتوں سے وہ توبہ کرے، ایسی باتیں کرنا وہ چھوڑ دے جو اس معاشرے کے اندر بھی فساد کی سبب بنتی ہیں، اور پھر وہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب کی سبب بنتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت خطرناک باتیں ہیں۔ اور اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجدون شر الناس ذا الوجہین، اے لوگوں تم دیکھو گے کہ لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جو دو چہروں والا ہوتا ہے۔ جو دو چہروں والا ہوتا ہے وہ سب سے برا انسان ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ہم بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ہم بھی یہ بات اچھی طرح سے کہتے ہیں کہ فلاں انسان کے دو چہرے ہیں، وہ ایک پارٹی کے ساتھ ایک ہوتا ہے، دوسری کے ساتھ دوسرا ان کا ہوتا ہے، ایک کے ساتھ ایک ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے، دو چہرے والا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا انسان لوگوں میں یہی ہوتا ہے، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جو ان کے پاس ایک چہرہ لے کر آتا ہے، دوسروں کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے۔ یہ برا انسان ہے، سب سے برا انسان ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک کے پاس جانا، دوسرے کے پاس جانا، کام کیا ہوتا ہے؟ کام وہی چغلی لے جانا ہوتا ہے۔ دو گروہوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو گھروں کے درمیان اس کو فساد برپا کرنا ہوتا ہے، ان کو لڑائی میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، دونوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، دونوں کو پریشان کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، تاکہ یہ دونوں پریشان ہو جائے اور میرا کام نکل جائے، میرا فائدہ ہو جائے، مجھے پیسے مل جائیں، یا اس طرح کی کوئی بات۔ لہٰذا ایسے کام ہمیں چھوڑ دینے چاہیے، ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سب سے برا بتایا ہے حدیث کے اندر، اور یہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں لائی ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان له وجہان فی الدنیا کان له یوم القیامت لسانان من نار، کہ جس انسان کی کہ دنیا میں دو چہرے ہوں گے،
जिस इंसान के दुनिया में दो चेहरे होंगे, क़यामत के दिन उसकी आग की दो ज़बानें होंगी। क़यामत के दिन जब उसको अल्लाह के सामने लाया जाएगा, जब उसको लोगों के सामने लाया जाएगा, तो उसकी आग की दो ज़बानें होंगी, उसके मुंह में दो ज़बानें होंगी, लेकिन वो दोनों ज़बानें आग की होंगी। ये सज़ा है इस इंसान की, क्योंकि इसी ज़बान से वो चुगली का काम किया करता था। तो अल्लाह ताला ने उसको सज़ा भी उसी जगह दी जिस जगह से वो ये काम किया करता था। तो दो ज़बानें होंगी इसकी आग की। और ये हदीस इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में लाई है। काब बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माज़ीबानी जायानी उर्सिला फी गनमिन बिअफ़सद लहा मिन हिर्सिल मर'i अलल माल व शरफ़ि लिदीनिहि, रवाहु अहमद व तिरमिज़ी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस हदीस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। ऐसा भी होता है माशरों के अंदर। फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर दो भूखे भेड़िए बकरियों में चला दिए जाएं, बकरियों में छोड़ दिए जाएं, दो भेड़िए हैं और भूखे हैं, अगर उनको बकरियों में छोड़ दिया जाएगा, वो उन बकरियों का क्या हाल बनाएंगे। एक एक करके वो उन सबको ख़त्म कर देंगे, खा लेंगे, चीर फाड़ कर देंगे। भेड़िए का काम ही यही है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे भी खतरनाक चीज़ ये है कि एक इंसान को माल की हिर्स हो और झूठी इज्जत कमाने की हिर्स हो। झूठी इज्जत और माल कमाने की हिर्स दो भूखे भेड़ियों का, बकरियों का वो हाल करने से भी ज़्यादा खतरनाक है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक इंसान के हिर्स माल पर और दीन के बदले में वो इज़्ज़त हासिल करना चाहता है, यानी दीन को बेचकर इज़्ज़त हासिल करना चाहता है, दीन को बेचकर वो ताज पहनना चाहता है, दीन बेच रहा है और अपने सर पर ताज सजाना चाहता है। ये इंसान उस भेड़िए से भी ज़्यादा खतरनाक है जो बकरियों में छोड़ दिया जाए और फिर वो बकरियों में किसी एक को भी ना छोड़े। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे माशरे के अंदर ऐसे भी अनासिर मौजूद हैं जो दीन को बेचकर अपने सर पर ताज पहनाना चाहते हैं, या वो दो इंसानों को लड़ाकर माल कमाना चाहते हैं। लिहाजा ऐसी चीज़ों से हमें बाज आ जाना चाहिए। और इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दो जानवरों के दरमियान उनको लड़ाने के लिए उभारना हराम है। दो जानवर बाज़ दफ़ा बच्चे दो मुर्गों को लाते हैं और उनको वो लड़ने के लिए उभारते हैं, या इसी तरह से चरवाहे किसी चरागाह में दो भेड़ों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, दो बकरों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, तो ये हराम है। जानवरों को आपस में लड़ाना हराम है। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तहरीश बैन अल बहाइम। तिरमिज़ी और अबू दाऊद की रिवायत है कि चौपाइयों को लड़ाना हराम है, मना किया इससे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जब जानवरों को लड़ाना हराम है तो इंसानों को लड़ाना हलाल कैसे हो सकता है? दो मुसलमानों को लड़ाना हलाल कैसे हो सकता है? दो इंसानों को झगड़े में डाल देना, दो इंसानों को लड़ने पर मजबूर कर देना, चुगलियां कर करके या इस तरह की बातें, झूठी बातें फैला के, ये कहाँ से हलाल हो सकता है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को लड़ाने से मना किया, लेकिन इंसान को हम लड़ा रहे हैं, इंसानों को हम अज़ियत में डाल रहे हैं, तकलीफ में डाल रहे हैं, उनको ज़हनी परेशानी में डाल रहे हैं। अब दो इंसानों को जब लड़ाने पर मजबूर कर दिया जाता है तो वो दोनों फिर दिन रात सोते नहीं हैं, वो प्लान बनाते हैं, मैं उसको कैसे हराऊं, मैं उसको कैसे गिराऊं, मैं उसको कैसे पछाड़ूं, मैं उसको कैसे शिकस्त दूं। यही प्लान पे फिर चलता है। फिर वो इबादत कैसे करेगा, फिर वो दीन को कैसे समझेगा। तो बहरहाल
یہ چگلی بہت خطرناک چیز ہے، لہٰذا اس سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں یہیں پر اختتام کروں گا کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزگار کے لیے عصری تعلیم دیتے ہیں، ان کا مستقبل دنیاوی انداز سے سنوارنے کے لیے ہم بچوں کو عصری تعلیم دیتے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ عصری تعلیم بچوں کو دلانا جائز ہے، لیکن ہمیں ترجیح دینی تعلیم کو دینی چاہیے، اس لیے کہ آج تک تاریخ کے اندر یہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی انسان نے دین پڑھا، دیندار بنا، حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، عالم بنا، فاضل بنا اور پھر اس نے خودکشی کی ہو۔ لیکن عصری تعلیم پڑھنے والے پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ ذہنی ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، ان کی زندگی دوزخ بن جاتی ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے نرک بن جاتی ہے ان کی زندگی۔ تو لہٰذا یہ آپ نقطہ سمجھ لیں کہ دینداری کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم، انگریزی تعلیم دلائیں، اچھی بات ہے اور اس کی بھی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، لیکن ہم دین پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں دین کو ترجیح دینی چاہیے، اس کے بعد دنیا کو ثانوی حیثیت دینی چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ انسان سوتا ہے اور نیند میں اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ مختصر جواب اس کا یہ ہے، سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے، سورہ زمر کو کھول کر آپ پڑھ لیں کہ ایک انسان جب سو جاتا ہے اس کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر اس کو موت دینا چاہتا ہے اسی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو روح کو قبض ہی کر لیتا ہے، اور اگر اس انسان کو زندہ رہنا باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کو واپس جسم میں ڈال دیتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے۔ لیکن نیند کی حالت میں روح کا جسم سے کنیکشن کلی طور پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ رابطہ جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے، لیکن اگر موت آنا ہو تو پھر وہ رابطہ بھی کٹ جاتا ہے، اس طرح سے روح نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبض کر لیتا ہے۔ لیکن تفصیل کے لیے آپ سورہ زمر کو کھولیے، اس کی تفسیر پڑھیے، وہاں پر آپ کو اس کا مکمل جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔